ظفر جنہوں نے اس سارے کیس میں ریپرزینٹ کیا پرویز الہی کو، ان کے وکیل تھے، ان کی جانب سے بڑے مفصل دلائل دیے گئے۔ اس وقت وہ باہر آئے ہیں سپریم کورٹ کے اور گفتگو کریں گے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ آج 5:45 بجے فیصلہ سنا دے گی۔ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور اس وقت وکلا باہر آ گئے ہیں عدالت سے اور گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے فواد چودھری گفتگو کر رہے تھے، اس وقت علی ظفر دیگر وکلا رہنماؤں کے ہمراہ موجود ہیں، جبکہ آج ہم نے یہ دیکھا کہ سماعت میں تمام تر جو تشریح اس ایٹریسٹی سے متعلق ہے اس حوالے سے گفتگو کی گئی، وکلا کی جانب سے دلائل دیے گئے۔ علی ظفر گفتگو کر رہے ہیں اور اس وقت وہ سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں۔ کچھ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیصلہ دونوں طرف جا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ عدالت نے ہر قسم کی بحث سنی، کل بھی سنی، آج سوالات بھی پوچھے، کافی مشکل سوالات بھی پوچھے۔ آج یہ بھی کہا کہ جو ریٹن آرگومنٹس یا ریٹن اپلیکیشنز جو فائل کی گئی ہیں دوسری سائڈ سے ان کو بھی دیکھا جائے، تو ان کو دیکھنے کے بعد ان کو بھی ڈسکس کیا، ان پہ بھی سوالات پوچھے۔ تو میری نظر میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالت نے فیصلہ آرٹیکل 63A کے مطابق کرنا ہے، اور آرٹیکل 63A کی تشریح یا انڈرسٹینڈنگ، تشریح کی بھی بات نہیں ہے، اس میں صرف اس کو سمجھنے کی بات ہے، اور وہ اس کے اوپر فیصلہ 5:45 بجے سنایا جائے گا۔ میری نظر میں کچھ بھی ممکن ہے، لیکن مجھے امید یہی ہے کہ اپیل ہماری ایکسیپٹ ہوگی، اور اگر یہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو پھر پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بن جائیں گے۔ لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ بھی چانس تھا، اس کا صبح ذکر تو ضرور ہوا تھا، جج صاحب نے کہا تھا کہ آپ بتائیں کہ میں کیوں نہ اس کو ریکلوز کروں، کیونکہ کچھ ججمنٹس میں ان کا خیال تھا کہ شاید اس کی وجہ سے ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن وہ پھر جب ہم نے ڈیٹیل میں ججمنٹس دیکھیں تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ جس کی وجہ سے کسی بھی جج کو نہ بیٹھنا پڑے۔ لیکن یہ ایک اچھا ایک جیسچر تھا جج صاحب کا کہ میں ٹرانسپیرنٹلی اس معاملے کو عدالت کے سامنے رکھوں تاکہ اس پہ بھی بحث ہو سکے، اور اس پہ بحث ہر ایک کو اپرچونٹی بھی دی تھی کہ وہ اس پہ اپنا اپنا موقف پیش کریں۔ آج دیکھیں، جو بحث تو آرٹیکل 63A پہ میرٹس پہ کچھ وکلاء نے کل بھی کی تھی، کچھ ہفتے کو بھی کی تھی، اس سے پہلے جو لاہور میں ہیئرنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد سب وکلاء کا موقف جو ہے وہ آ گیا تھا رائٹنگ میں، اور اٹارنی جنرل صاحب کی جو ریپرزینٹیو تھے انہوں نے بھی حکومت کی طرف سے، جو حکومت کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں، انہوں نے بھی آج بحث کر لی تھی۔ تو اس میں انفیکٹ جج صاحبان نے یہ سوچا کہ چونکہ اب آج کے دن کوئی وکیل دوسری طرف سے پیش نہیں ہے تو ہم ان کی بحث اپنی طرف سے سن لیں اور سوالات پوچھیں۔ تو عدالت نے میرے سے کافی سارے سوالات پوچھے، اور کافی سارے سیریس سوال تھے، انٹرسٹنگ لیگل سوال تھے جن کا جواب مجھے دینا پڑا۔ انہوں نے ججمنٹس کا بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ پڑھ کے سنائیں جو اپلیکیشنز دی ہیں اور جو جواب دیے ہیں اور جو ریٹن آرگومنٹس دی ہیں دوسری سائڈ نے، اور ان کا بھی جواب دیں۔ تو میرا خیال ہے عدالت نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ بائیکاٹ کے باوجود وہ سب کو سنیں، اور انفیکٹ گورنمنٹ تو ریپرزینٹیڈ تھی کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب ادھر تھے، اٹارنی جنرل آفس کے انہوں نے بحث کی، تو اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت ریپرزینٹیڈ نہیں تھی، وہ بالکل ریپرزینٹیڈ تھے۔ نوٹس کا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ عدالت کی معاملت کر رہے تھے نا، بات کی نمائندگی تو نہیں کر رہے تھے آج نہیں، لیکن اٹارنی خبر یہ دی ہے کہ وہ عدالت کی معاملت کر رہے ہیں، وہ یہ بات درست ہے، لیکن جب 27A کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، وہ حکومت کا ہی موقف پیش کرتے ہیں اٹارنی جنرل 27A کے تحت بھی، کیونکہ وہ ہیں حکومت کے اسپوکس پرسن آئین کے تحت، اور ان کا سارا آفس آئین کے تحت حکومت کا ہی تشریح کرتا ہے ان کے موقف کی۔ صاحب، پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتیں صرف پی ٹی آئی کو چھوڑ کر وہ اس عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر کے چلی گئی ہیں، دوسری طرف جو آپ کی لائر فٹرنیٹی ہے وہ بھی ڈویژن نظر آتی ہے۔ اس فیصلے کے جنرل پبلک اور پھر نظام عدل پر کیا دور رکھتا ہے؟ دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا جی کہ کوئی بھی، میری نظر میں کوئی بھی فریق، چاہے وہ اہم ہو یا وہ ایک غریب آدمی ہو، کوئی بھی فریق یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ ہمارا جو مقدمہ ہے بڑا ضروری ہے اور آپ اس پہ فل کورٹ بٹھا لیں۔
آج تک 25 سال ہو گئے ہیں. پچھلے 25 سال میں 3 یا 4 فل کورٹس بنے ہیں پورے 25 سال میں, اور وہ بھی تب بنے ہیں جب آئینی امینڈمنٹس کا معاملہ تھا, ہیوج NRO کا ایشو تھا. وہ اتنے اہم کیسز میں بنتے ہیں جہاں بہت کوئی اہم قسم کے پوائنٹس ہوں اور اس پہ فل کورٹ کی ضرورت ہو, تو یہ ڈیمانڈ جسٹیفائڈ نہیں تھی. میری نظر میں یہ اس طرح کی ڈیمانڈ تب کی جاتی ہے جب آپ کے پاس میرٹس پہ بولنے کا کچھ نہ ہو, جب آپ کا آخری اوور ہو اور آپ کے 50 رن بنانے اس اوور میں, تو آپ کہہ دیں کہ میچ ابنڈنٹ. یہ وہ والی سچویشن تھی. چاہے بڑا آدمی ہے چاہے چھوٹا آدمی ہے, اس کا مقدمہ اہمیت کا حامل ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کیس کی وجہ سے جسٹس منیب اختر کی جو بینچ تھا لاہور میں, وہ وہاں کیسز ڈی لسٹ ہو گئے ہیں. 70 کیس جو ہے وہ سننا تھا انہوں نے, جس کی سماعت اب نہیں ہو رہی اس ایک کیس کی وجہ سے. جی وہی آپ کا اہمیت تھی نا, غلط اگر آپ کی بات کی کانٹرڈکشن. آپ دیکھیں یہ, اور اگر فل کورٹ بن جاتا تو پھر تو سارے کے سارے کیسز پورے پاکستان میں خراب ہو جاتے. اور اسی لیے کورٹ نے کہا کہ ہم دیکھیں, کورٹ ہم 1 بجے بیٹھ رہے ہیں, 1 بجے بیٹھ کے ہم اس کیس کی سماعت کرنا چاہتے ہیں, ہم ڈیلے نہیں کرنا چاہتے, ہم اس کا فیصلہ جلدی کرنا چاہتے ہیں. اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے, اتنا بڑا کرائسس ہے کہ ایک آپ کا چیف منسٹر ابھی نہیں بنا, اس کی وجہ سے پوری پاکستان کی اکانومی کو افیکٹ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے اور اہم پوائنٹ ہے. تو میرا خیال ہے اس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریکویسٹ تھی دوسری سائڈ سے کہ فل کورٹ بنایا جائے, اس کا مجھے کوئی اگزامپل نہیں ملتا اس طرح کسی کا کہنا جس طرح کہ کل کہا گیا. اچھا, ایک طرف 11 جماعتیں ہیں, اخلاقی طور پہ ویسے اس کی اہمیت کیا بنتی ہے؟ 11 جماعتوں کا یعنی کہ کل بائیکاٹ, اس کے بعد فل کورٹ کی اپیل, صرف ایک ہی اپیل ہے, تو کیا اس میں آپ اس کی اہمیت کو دیتے ہیں ویسے؟ جی دیکھیں, جماعتوں کا اس میں ایشو نہیں ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں جماعتیں کتنی ہیں پاکستان میں یا کتنی نہیں ہیں. اس میں ایشو یہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے. آپ کا آئین کے کہتا ہے کہ آپ نے الیکشن کرانا ہے چیف منسٹر کا آئین کی آرٹیکل 134 کے مطابق, اور جو بھی میجورٹی ووٹ لے جاتا ہے اس کو الیکٹ کرنا ہے. آپ کو یاد ہے ہم سے ایک غلطی ہوئی تھی. ہم نے غلطی کیا کی تھی کہ ہماری جو ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے, انہوں نے ریزولوشن جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تھی وہ ریجیکٹ کر دی. وہ آئین کے خلاف تھی. وہ اس کے اوپر عدالت بیٹھی, 4 دن پوری عدالت بیٹھی, 4 دن میں ہیئرنگ کی, ساری اپلیکیشنز دی. ہم نے تو بائیکاٹ نہیں کیا, 4 دن میں فیصلہ سنا دیا, شارٹ آرڈر شام کو رات کو 4 دن میں سنا دیا, اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بن گیا. ہم نے تو کوئی بائیکاٹ کی بات نہیں کی, حالانکہ ہماری لارجسٹ جماعت تھی. تو جماعت کا بڑا ہونا یا تعداد ہونا فرق نہیں پڑتا. ایشو یہ ہے کہ آئین کے مطابق کیا چیز ہونی چاہیے, اور میری نظر میں آئین کے مطابق یہی ہونا چاہیے. تھینک یو. جی علی ظفر گفتگو کر رہے تھے سپریم کورٹ کے باہر, اور وہی کہتے ہیں گزشتہ 25 سال میں 3 یا 4 فل کورٹ بنے, وہ بھی تب بنے جب ترمیم کا مسئلہ تھا. فل کورٹ کی ڈیمانڈ تب کی جاتی ہے جب آپ کے پاس میرٹ پر بولنے کے لیے کچھ نہ ہو. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت اٹارنی جنرل حکومت کا ہی موقف پیش کرتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.